ایک مرتبہ جنگ کا ماحول ہے اور جنگ احد کا ماحول ہے۔ احد کی جنگ میں کفار مکہ پہلے سے مدینہ منورہ کے باہر آ کر میدان احد میں پڑاؤ ڈال چکے ہیں۔ صحابہ کرام نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرضی کی کہ یا رسول اللہ، مکے کے کافر میدان احد میں آ کر پڑاؤ ڈال چکے ہیں، ہمارے سروں پہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی اور بڑے عظیم صحابی سیدنا امام عشق و محبت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ بلال کی آواز بہت اونچی تھی اور سیدنا بلال کی آواز میں بڑا سوز تھا، بڑا درد تھا، آواز بلند تھی۔ سرکار بلال کو مصطفیٰ جان رحمت نے بلایا، فرمایا بلال جاؤ بازاروں میں اعلان کرو، دکانیں بند ہوں، جان کی نظریں لے کر مصطفیٰ جان رحمت بلاتے ہیں۔ بلال جاؤ محلوں میں اعلان کر دو کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا لوگ مصلی سے اٹھے، آنسوؤں کی سوگات اس وقت پیش کرنے کا وقت نہیں، چلو اب جان کی نظریں لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سونے والوں سے کہو سونا چھوڑے، رونے والوں سے کہو رونا چھوڑے، اہل تجارت سے کہو تجارت چھوڑے، اور سب چھوڑ کر کے اب جان کی نظریں لے کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں چلے۔ اندازہ کریں وہاں نماز کے لیے سر جھکانے کے لیے نہیں بلایا جا رہا تھا، وہاں اجتماع میں تقریر سننے کے لیے نہیں بلایا جا رہا تھا، وہاں پر اللہ اکبر کسی محفل کو سجانے کے لیے نہیں بلایا جا رہا تھا، بلکہ میں اپنے الفاظ کے جامع میں کہوں تو یوں محفل سجانے نہیں بلایا جا رہا تھا، زندگی کی بہاریں اجاڑنے کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ خطاب سننے کے لیے نہیں بلایا جا رہا تھا، بلکہ جانوں کو قربان کرنے کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں سیدنا بلال حبشی دوپہر سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک، اور رات سے لے کر صبح تک پورے مدینہ منورہ اور اطراف و جوانب میں اعلان کرنے لگے لوگو چلو چلو، اللہ کے حبیب بلاتے ہیں، لوگو چلو چلو، مصطفیٰ جان رحمت بلاتے ہیں، تاجر تجارت چھوڑے، اہل دکان اپنا مال چھوڑے، سونے والے نیند چھوڑے، رونے والے مصلی چھوڑے، آؤ فغور گریہ کرنے والے گریہ چھوڑے، سب چلو حضور بلاتے ہیں۔ کہتے ہیں بلال حبشی یہ اعلان کرتے کرتے، سیدنا بلال اعلان کرتے کرتے ایک بیوہ عورت کے مکان کے قریب سے گزرے۔ کہا جاتا ہے رات آدھی گزر چکی تھی، نصف شب گزر چکی تھی، رات کا آخری پہر تھا، مدینہ منورہ میں قدسیان فلک دست بستہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود کے گجرے لے کر اتر رہے ہوں گے۔ اس وقت میں رات کی آخری پہر میں جبکہ باب اجابت واہ ہو چکے تھے، رات نے اپنی سیاہ زلفوں کو مدینہ منورہ کے افق پر بکھیر دیا تھا، رات کی سیاہ چادر نے اپنے آپ کو اہل مدینہ پہ تان دیا تھا۔ مدینہ منورہ کے واسی، مدینہ منورہ کے باشندے، کوئی رو رہا تھا، کوئی سو رہا تھا، کوئی شادی کی پہلی رات گزار رہا تھا، لیکن سب کا تذکرہ کرنے کی بجائے ایک بیوہ خاتون کے مکان کے قریب سے سیدنا بلال حبشی اعلان کرتے ہوئے گزرتے ہیں لوگو چلو چلو، مصطفیٰ جان رحمت نے جان کی نظریں لے کر کے بلایا ہے۔ اللہ اللہ۔ بیوہ اٹھ کر کے بیٹھ گئی۔ ایک بیوہ عورت جو اپنے ایک لوتے بچے کو جس کی عمر 4 یا 5 سال کی صرف اپنی آغوش میں لے کر سو رہی تھی، بلال کی آواز نے اس کو بیدار کیا۔ وہ خاتون اٹھ کر کے بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، صرف آنسو نہیں آئے، درد اور بڑھا، آواز بلند ہوئی، سسکیوں کی آواز نے اونچائی کی، سسکیوں کی آواز نے حد سے تجاوز کیا، اور جب سسکیاں بن گئی تو سسکیوں کی مالاؤں کے درمیان اچانک ننھے سے شہزادے کی آنکھ کھلی، جو صحابی کا بھی بیٹا تھا اور صحابیہ کا بھی بیٹا تھا۔ وہ خوش نصیب 4-5 سال کا بچہ، اس کے والد صحابی تھے جو شہید ہو چکے تھے میدان بدر کے اندر، اور اس کی ماں صحابیہ تھی۔ اللہ
اکبر! ماں کی سسکیوں کی آہٹ نے اس ننھے سے بچے کو بیدار کیا۔ آنکھ کھلی، پہلا سوال ماں سے کیا، امی کیوں رو رہی ہو؟ رونے کا سبب مجھے بتاؤ، کیا میرے ابو کی تمہیں یاد آئی؟ جوانی میں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے اور وہ رات کو روئے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اسے رلا کس چیز رہی ہے، کون سی چیز اس کی آنکھوں میں آنسو لائے ہوئے ہیں، کون سی چیزوں نے اس کی مزگاہ پر ستاروں کو جھلملانے پہ مجبور کیا ہے۔ رونے والی خاتون سے ننھے سے 4-5 سال کا بچے نے اس سوال کی، امی کیوں رو رہی ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹے سو جاؤ، تم میرے درد کو سمجھ نہیں سکتے، ابو کی یاد رلا رہی ہے، سو جاؤ، تم میرے درد کو سمجھ نہیں سکتے۔ ماں نے کہا سو جاؤ۔ ننھے سے بچے نے جواب دیا، ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ماں راتوں کو سسکیاں لے کر روتی رہے اور میں آرام سے سو جاؤں؟ میں تم سے معلوم کروں گا کہ تم کیوں رو رہی ہو۔ اللہ اکبر! ماں نے کہا اگر پوچھنا ہی چاہتا ہے تو سن لے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بلال حبشی یہاں سے گزرے اور اعلان کر رہے تھے احد کی پہاڑیوں کے دامن میں مکے کے گنڈے جمع ہو گئے اور انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی شمع نبوت کو بجھانے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ بیٹے اسلام کے جیالوں کو دینے والے نبی نے طلب کیا ہے، جن کے صدقے جانیں ملی، جن کے صدقے قرآن ملا، جن کے صدقے اسلام ملا، سب کچھ جس کے صدقے میں ملا ہے، دینے والا رسول آج جان کی نظریں طلب کر رہا ہے، جان کی نظریں مانگ رہا ہے۔ بیٹے کاش میرا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کر دیتی، میرا کوئی جوان لاڈلا ہوتا میں اس کو نبی کے قدموں پہ قربان کر دیتی۔ ہائے افسوس، شوہر تو بدر میں شہید ہو گئے ہیں، اب میرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں جس کو میں نبی کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ ننھے سے 5 سال کے بچے نے کہا، ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے، ماں تم کیوں پریشان ہو؟ اگر تمہارے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں ہے میں تو ہوں، مجھے لے چلو اور مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کر دو۔ اللہ اکبر! 5 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا ننھا سا بچہ ہے۔ 5 سال کا بچہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اپنے برے اور بھلے میں کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ بچے 5 سال کے گھومنے کے سوا کچھ نہیں جانتے، کھلونے کے سوا کچھ نہیں جانتے، کھیل کود کے سوا کچھ نہیں جانتے، لیکن وہ مائیں کیسی مائیں تھی جنہوں نے صرف دودھ نہیں پلایا تھا، دودھ کے قطروں کے ساتھ اسلام کی غیرت پلائی تھی، اسلام کی حمیت پلائی تھی، اسلام کا جذبہ پلایا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ 5 سال کا بچہ کہتا ہے ماں مجھے قربان کر دو۔ ننھے سے بچے موت کے نام سے ڈرتے ہیں، حادثات کے نام سے ڈرتے ہیں، ننھے سے بچے اللہ اکبر انگارے کے نام سے ڈرتے ہیں، تلواروں کے نام سے ڈرتے ہیں، ڈنڈی اور چابک کے نام سے ڈرتے ہیں۔ آخر 5 سال کے بچے میں گھٹی میں پلایا کیا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے مجھے قربان کر دو، میں نبی پہ قربان ہو جاؤں گا۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں